نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، یہ انگریڈینٹس ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اور محسن نقوی فرماتے ہیں کہ علی کے حسن کا ایک شاہکار ہے عباس، علی کے حسن کا ایک شاہکار ہے عباس، جہان رزم کا ایک تاجدار ہے عباس۔ حسین کہتے تھے بھائی غلام بن کے رہا، وفا کے ملک کا پروردگار ہے عباس۔ ابھی مجلس شروع ہونے میں تھوڑی دیر ہے، پرویز شوکت صاحب تشریف لا رہے ہیں، علامہ صاحب ماشاءاللہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، اور جو ماتمی سنگت ہے وہ بھی راستے میں، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہے۔ میں اس وقت کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے ایک عظیم تر قربانی ہے، عظیم ترین قربانی ہے تاریخ انسانیت کی۔ اب یہ بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ اس قربانی کے نتائج سے کوئی مثبت اسباق لینے کے بجائے مسلمانوں نے اس میں اتنی تفریق پیدا کر دی اس کے بارے میں خیالات اور نظریات کے حوالے سے کہ آج کے دور میں ایک جو نوجوان ہے خاص کر اس کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں تاریخ کے کس رخ پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو میں چونکہ وکیل ہوں تو ہم نے جو چیز سیکھی ہے وکالت میں کہ سچ اور جھوٹ کو کیسے الگ کرنا ہے اور جو اصل حقائق ہیں ان کو کیسے ان تک پہنچنا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک بات جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو فلاں فرقے نے بلایا یا فلاں لوگوں نے بلایا اور پھر انہوں نے قتل کر دیا، اور اب وہی ان کی یاد میں روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب میں اس کا تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہوں گا اور اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہمارے یہاں لاء میں ایک میکسم ہے، یا جسے کہہ لیں کہ محاورہ کہہ لیں، قانونی محاورہ، کہ وہ یہ ہے کہ ون کین لائی بٹ سرکمسٹینسز نیور اسپیک لائی۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان تو جھوٹ بولتا ہے مگر حالات و واقعات جھوٹ نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے کربلا کا، اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں۔ جب یہ امام حسین علیہ السلام کا سفر درپیش آیا تو 26 رجب 60 ہجری، یہ تاریخ یاد رکھیے گا، 26 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے گورنر نے طلب کیا اور اس نے کہا کہ یزید چونکہ وقت کا خلیفہ بن چکا ہے اور اس نے میرے ذمے یہ فریضہ لگایا ہے کہ میں آپ سے بیعت طلب کروں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں بہت لمبا چوڑا خطبہ دیا جس کا سب سے مشہور جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ 26 رجب 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام واپس گھر تشریف لاتے ہیں اور خاندان رسول سے ایک دل
چیر دینے والا ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب مدینہ رہنے کی قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد تمام خانوادہ رسول اکٹھے ہو کر ماشاء اللہ پرویز شوقی صاحب تشریف لائے، درود پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تمام خاندان رسول مدینہ سے ہجرت کرتے ہیں، باقاعدہ ایک قافلہ تیار کرتے ہیں جس میں خاندان رسول کی خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ تو سب مسلمانوں کا تھا نا، وہاں کوئی کافر تو نہیں تھا۔ ہم تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی، وہاں تو 100% مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یزید، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یزید خلیفہ بن کیسے گیا اور مسلمانوں نے اس کو قبول کیسے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلا ہے پورے مدینہ کو کہ خاندان رسول جو ہے وہ جا رہا ہے یہاں سے، تو کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ تلواریں لے کر باہر آ جاتے کہ کس کی جرأت کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرے؟ لیکن تاریخ میں مجھے کوئی ایک شخص دکھا دے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہم یزید کے خلاف تلوار اٹھا کے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ کے لوگ ہی کافی ہیں یزید کا تخت الٹنے کے لیے۔ لیکن تاریخ میں آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور آپ جو بیان کرتے ہیں کہ کوفہ نے بلایا تھا، کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا، کوفہ اور مدینہ کا آج گوگل کا دور ہے، ذرا سرچ کیجئے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور پھر یہ سفر جب امام حسین علیہ السلام کا شروع ہوا ہے تو وہ مکہ بھی تشریف لے گئے، وہاں پر حج کے لیے گئے ہیں کہ میں حج کرتا چلوں، اور جب حج کے لیے گئے ہیں تو وہاں پتہ چلا کہ یزید لعین نے حاجیوں کے روپ میں قاتلوں کو بھیج دیا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور یہ فرمایا کہ میں خانہ خدا کی حرمت اپنے خون سے پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب سوال اگلا یہ بنتا ہے کہ وہ جو حاجی تھے وہ سب مسلمان تھے نا، وہ سب جنت کی تلاش میں آئے ہوئے تھے۔ حج کرنے کا کیا مقصد ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں اور جنت میں پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو سردار جنت ہے، وہ جو نواز رسول ہے، وہ وہاں سے اس عالم میں کہ مجھے یہاں قتل نہ کر دیا جائے، وہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور وہاں سے وہ کوچ کر جاتے ہیں۔ تو بھائی تم کس بات کا حج کر رہے ہو کہ جنت کا سردار تمہارے درمیان سے نکل کے جا رہا ہے، تم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہو، تو کیا تمہارا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ تم یہ کہتے کہ اے نواسہ رسول ہمارے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت نہیں کہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے؟ لیکن کیا تاریخ میں ایسا کچھ ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ان جھوٹے مورخوں نے، جو بنی امیہ کے جھوٹے مورخ ہیں، اور میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو 3 سال تقریباً یزید لعین کی حکومت رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے کوئی اسلام کی خدمت کی ہوگی؟ یہ جو جھوٹ آج آپ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے دل میں یہ جو تعصب اور نفرت بھرتی ہے نا حسینیت کے خلاف، وہ یہ ایکچولی یہ انہیں مورخین کی گھڑی ہوئی جھوٹی روایات ہیں کہ جو آپ کو اس سرے پر لے جاتی ہیں کہ جس میں آپ آج کے دور میں تو جا کے خود کچھ بمبار بن رہے ہو، ادروائز اسلام میں خود کچھ بمبار ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات کہی گئی کہ کوفہ جا رہے تھے، کوفیوں نے بلایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے
یہ ہم واقعہ کوفہ نہیں کہتے، یہ تو واقعہ کربلا ہے۔ اب پھر میں وہی بات کروں گا کہ گوگل پہ سرچ کریں کہ کربلا اور کوفہ کا فاصلہ کتنا ہے، 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کوفہ کربلا سے 75 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یزید کو یہ خبر ملی کہ جی کوفہ میں تو بہت لوگ تیار ہیں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے اور انتظار کر رہے ہیں اور میری حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے، تو انہوں نے نئی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ انہوں نے کوفہ میں ایک کرفیو لگایا، وہاں کے لوگوں کو قید کیا، گرفتار کیا، مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو دارالامارہ گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جا کے ایسے عالم میں قتل کیا کہ ان کا سر کاٹ کے نیچے پھینکا، اور ان کی لاش، کٹے ہوئے سر والی لاش کو 3 دن تک کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی بات کرے گا، ان کے ساتھ دینے کی بات کرے گا، اس کا یہ حال ہوگا۔ کیا یہ باتیں آپ کو مورخین آج بتاتے ہیں یا یہ سو کالڈ علماء بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ جو اصل تاریخ ہے وہ بتائیں آپ۔ اس کے بعد یہ تو کوفہ کا منظر ہو گیا کہ ادھر کرفیو لگ گیا، لوگوں پہ ظلم، مظالم، قید، قتل سب کچھ ہونا تھا وہاں، اور اس سے 75 کلومیٹر پہلے ہی ایک 30,000 کا لشکر بھیجا گیا جس نے کہ امام حسین علیہ السلام کو وہیں ان کے لشکر کو روک لیا، اور اس کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اب اس سارے قضیے میں جو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے تو چلے تاریخ بیان کر دی کہ جی فلاں لوگوں نے بلایا تھا اور فلاں لوگوں نے قتل کر دیا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کہاں تھے؟ آپ کی نسلیں کہاں تھیں؟ آپ مسلمان تو سب تھے، اسلام تو اس وقت پورے عرب میں پھیل چکا تھا، اور وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے 22,000 مربع میل کا علاقہ فلاں صاحب نے پتہ کیا اور ان کے اس میں تھا، تو وہ 22,000 مربع میل کے جو مسلمان تھے وہ کدھر گئے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری بات کروں گا کہ جو یزید جو تھا اس لعین کے ساتھ اصل جھگڑا کیا تھا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنا پورا خاندان، پورا کنبہ ذبح کروا دیا؟ یزید لعین نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور یہ صرف اور صرف خاندان بنو ہاشم نے عرب کی حکمران، خاندان بنو ہاشم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ٹھیک ہے، خاندان بنو ہاشم نے عرب کی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے وحی کا ڈوک رچایا تھا، خدا نہ خاصہ۔ تو اب اتنا بڑا جب اس نے فاسقانہ دعویٰ کر دیا تو یہاں پھر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی پھر وہ کہاں تھے؟ اصحاب رسول کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، تابعین کہاں تھے؟ تبع تابعین کہاں تھے؟ وہاں کے مسلمان کہاں تھے؟ وہ بلکہ اگر میں ایک اسٹیپ اور آگے ہوں تو ہمارے جو خلفائے راشدین جن کی آپ بات کرتے ہیں وہ ان کی اولادیں کہاں تھیں؟ اتنا بڑا دعویٰ یزید نے کیا ہے اور کوئی میدان میں نہیں آیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ملا ہے امام حسین علیہ السلام کو وہ یہی مشورہ دیتا ہے، نہیں آپ یہ کام نہ کریں، آپ نہ چاہیں، آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ بھائی آپ کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ بات تو یہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں ان چیزوں پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو تاریخ ہے اس کو صحیح بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ حقائق کو نہیں چھپا سکتے، اور خدا کے لیے آپ سچ بیان کریں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب شوکت صاحب کو کہ وہ آئیں اور